بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آف پیمنٹس جو ہے اس میں امبیلنسز کیسے آتے ہیں، لیکن میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیلنس آف پیمنٹ میں امبیلنسز کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر امبیلنسز، کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ بیلنس میں ہی ہوتا ہے اور اس کا جو سم ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے، یہ بار بار آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو امبیلنسز جب ہم بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا بی او ٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی یہاں پہ بھی یہی بات سمجھا رہا ہے وہ آپ کو کہ جب نیوز پیپر میں یا پریس میں آتا ہے کہ سرپلس ہو گیا ڈیفیسٹ کے اندر، سرپلس یا ڈیفیسٹ آیا بیلنس آف پیمنٹ کے اندر، تو ایکچولی وہ کیا میننگ لے رہے ہوتے ہیں؟ وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر سرپلس یا ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ایک حصہ ہوتا ہے ویزیبل، اس کو بی او ٹی کہتے ہیں، اس کے اندر ڈیفیسٹ اور سرپلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جائے گا یا سرپلس میں جائے گا تو اس کی دونوں ہی مسائل ہیں، یعنی ان دونوں کو ہی ہم امبیلنسز کہتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویلیو آف ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہے ویلیو آف امپورٹ سے، تو یہ چیز کہلاتی ہے ڈیفیسٹ۔ اس کو ڈیفیسٹ کہتے ہیں کیونکہ ویلیو آف ایکسپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس آف ایکسپورٹس کو آپ کوانٹٹی آف ایکسپورٹ سے ملٹیپلائی کر دیجئے، اور ویلیو آف امپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرائس آف امپورٹ کو آپ کوانٹٹی آف امپورٹ سے ملٹیپلائی کر دیجئے۔ تو یہ یہاں پہ ہمیں نظر آ گیا کہ ڈیفیسٹ کے اگر کہانی ہے تو اس کی جو ریزنز ہیں کہ وائی دیر از اے ڈیفیسٹ، اس کی ریزن ایکچولی چار چیزوں سے ریلیونٹ ہیں۔ ایک، دو، تین اور یہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ون، پرائس آف ایکسپورٹس کا مسئلہ ہے۔ نمبر ٹو، کوانٹٹی آف ایکسپورٹ سے ریلیونٹ مسائل ہیں۔ نمبر تھری، امپورٹ پرائسز سے ریلیونٹ مسائل ہیں۔ اور نمبر فور جو ہے وہ امپورٹ کی کوانٹٹی کے حوالے سے مسائل ہیں۔ یہ چار ہی ریزن ہیں جس کی وجہ سے ڈیفیسٹ ہیں، اور ان چار کی 4000 ریزن ہو سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو ڈیفیسٹ کی ریزنز ہیں وہ ان چار چیزوں سے ریلیونٹ ہیں، اور ان چار کی میں نے کہا 4000 ریزن ہو سکتی ہیں کہ آپ کے ملک کی جو ایکسپورٹ کی قیمتیں ہیں وہ ہائی ہیں۔ کیوں ہائی ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کے ملک کی ایکسپورٹس لو ہیں، اس کی کیوں لو ہیں؟ اس کی 6000 ریزن ہیں۔ آپ کی جو امپورٹ پرائسز ہیں وہ کیا ہیں؟ سوری میں نے تھوڑا غلط بول دیا۔ ایکسپورٹ کی جو پرائسز ہیں وہ ہماری جو چیزیں بکتی ہیں وہ لو ہیں، اور جو امپورٹ کی پرائسز ہیں وہ ہائی ہیں، ہمیں مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں اور ہمیں زیادہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یعنی کیوں ہماری چیز کی قیمت دنیا میں کم ہے؟ کیوں دنیا کی چیز کی قیمت ہمارے لیے زیادہ ہے؟ کیوں ہم کم بیچتے ہیں؟ کیوں ہم زیادہ منگواتے ہیں؟ تو یہ اس کی یہی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ڈیفیسٹ میں چلی جاتی ہے آپ کی بیلنس آف پیمنٹس۔ بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ میں چلی جاتی ہے، مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے یا بی او ٹی ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی یہ ریزنز ہیں۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس کی 6000 ریزن ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی بھی بے شمار ریزن ہے، اس کی بھی بے شمار ریزن ہے، اس کی بھی بے شمار ریزن ہو سکتی ہیں۔ تو اس چیز کو کلیئر ہو گیا آپ کو کہ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے۔ اور کیونکہ ویلیو جب آپ نکالتے ہیں تو ویلیو کا فارمولہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائس کو آپ کوانٹٹی سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ویلیو آ جاتی ہے۔ تو یہ ویلیو آف ایکسپورٹس نکالی ہے ہم نے، تو پرائس آف ایکسپورٹس کو ہم نے کوانٹٹی آف ایکسپورٹ سے ملٹیپلائی کیا، اور اسی طریقے سے پرائس آف امپورٹ کو ہم نے کوانٹٹی آف امپورٹ سے ملٹیپلائی کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ دیکھیے یہاں پر وہ اب ریزنز آف ڈیفیسٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ ریزنز آف ڈیفیسٹ کیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ کا بجٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈیفیسٹ میں کیوں جاتا ہے، تو یہ اس کی ریزنز بتا رہا ہے آپ کو۔ تو پہلے ہی اس نے بتائی ہے کہ انکریز امپورٹ پینیٹریشن، یعنی امپورٹ بہت زیادہ ہے۔ میں نے وہی بات آپ سے کی ہے کہ امپورٹ زیادہ ہے، یعنی ایم زیادہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے پور ایکسپورٹ پرفارمنس، ایکسپورٹس کم ہے۔
اور اب امپورٹ کیوں زیادہ ہے، کیوں ایکسپورٹ کم ہے، ان دونوں کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کس میں چلا گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا گیا۔ تو اب اس کی کیا ریزنز ہیں، امپورٹ کیوں زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ امپورٹر کی، جو باہر سے آپ دنیا سے چیزیں منگوا رہے ہیں، وہ کم ہے۔ تو لوور پروڈکشن کاسٹ کی وجہ سے آپ آپ کو چیزیں باہر سے سستی مل رہی ہیں، تو کس کی نسبت، ڈومیسٹک پروڈیوسرز کی نسبت، تو اس لیے آپ ڈومیسٹیکلی چیزیں خریدنے کے بجائے باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جانا شروع ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو کرنسی کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت زیادہ اوور ہے، اس کی وجہ سے ہماری جو امپورٹ ہیں ہمیں سستی نظر آتی ہیں، اور کن کی نسبت، ڈومیسٹک گوڈز کی نسبت، تو ہمارا اس وجہ سے بھی امپورٹ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 جو فیکٹر امپورٹ زیادہ ہونے کا بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری جو انکم الاسٹیسٹی فار ڈیمانڈ فار امپورٹ ہے وہ ہائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری انکم میں اضافہ ہوتا ہے، انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم ڈیمانڈ فار امپورٹ میں بھی اضافہ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں، ہائی ہے نا۔ تو انکم کے بڑھنے سے امپورٹ ہم زیادہ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ بھی، ہمارے ملک میں بھی یہی کچھ ہے کہ ہماری انکم جب بڑھتی ہے تو ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہائی انکم الاسٹیسٹی کا مطلب یہ ہے، یعنی جیسے ہی ہماری نیشنل انکم میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری جو ڈیمانڈ فار امپورٹ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہائی انکم الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار امپورٹ کی وجہ سے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی امپورٹ زیادہ۔ پھر جو امپورٹڈ پروڈکٹس کے جو نان پرائس، ایک تو قیمت ان کی کم ہے، دوسرا یہ کہ ان کے جو نان پرائس فیچرز ہیں، یعنی قیمت کو چھوڑ بھی دیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی وہ بڑی زبردست ہیں، یعنی ان کی کوالٹی، ان کی پیکنگ، ان کی پرفارمنس، ان کی سروسز وہ بہت اچھی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ ڈومیسٹک گڈز نہیں خریدتے بلکہ امپورٹڈ گڈز خریدتے ہیں۔ تو یہ آپ کو 1 2 3 اور 4 ریزن بتائی ہیں کس چیز کی، امپورٹ کے زیادہ ہونے کی، اور امپورٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کس میں چلا جاتا ہے، ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایکسپورٹس کم ہیں، کیوں کم ہے جی آپ کے ملک کی ایکسپورٹس، کیوں آپ کم بیچتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، ہماری قیمت جو ہے وہ کیا ہے، اتنی زیادہ ہے، مطلب ان کے لیے ایکسپورٹس کی جو ہم جو بیچ رہے ہیں چیزیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مہنگی بیچتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کی چیز کو نہیں خریدتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے، کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ مہنگی چیز بیچتے ہیں۔ جب آپ مہنگی بیچیں گے تو ان کو مہنگی لگ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سستی بیچ رہے ہیں، پھر دوسری چیز اس وجہ سے وہ آپ کی چیز نہیں بکتی۔ پھر آپ کی کرنسی کی جو اوور ویلیویشن ہے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، اس سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ایکسپینسو ہو جاتی ہیں، آپ کی چیزیں دنیا کو مہنگی نظر آتی ہیں تو وہ نہیں خریدتے۔ پھر دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں لو انکم الاسٹیسٹی فار دا ڈومیسٹک مارکیٹس بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ہماری چیزوں کی ڈیمانڈ میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں کرتے، لو ہے، یہ ہائی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فارنرز کی جب انکم میں اضافہ ہوتا ہے، یا ورلڈ انکم میں جب اضافہ ہوتا ہے، ورلڈ انکم میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ ڈیمانڈ جو کرتے ہیں ہماری چیزوں کی، تو ان کی تو وہ امپورٹ ہوگی، لیکن ہماری کیا ہوگی، ایکسپورٹ۔ تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، ڈیمانڈ فار ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن اتنی بڑھتی ہے تھوڑی سی۔ یہ دیکھیں ادھر ہم زیادہ بڑھاتے ہیں، ہم زیادہ بڑھاتے ہیں، وہ کم بڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کی انکم الاسٹیسٹی لو ہے، ہماری انکم الاسٹیسٹی ہائی ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ اتنی زیادہ نہیں بڑھتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹ اس لیے بھی زیادہ نہیں بڑھتی ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کی چیزیں، ہماری اپنی ضروریات بھی پوری بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں، ہماری اپنی سیل ڈومیسٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ ہم سیل زیادہ کر لیں، کیونکہ ہماری اپنے ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں بیچ دیں، کیونکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹ کے جو نان پرائس فیچرز ہیں،
وہ بھی اگر دیکھیں تو اتنے اچھے نہیں ہیں، یعنی نہ ہماری کوالٹی بہتر ہے، نہ ہماری پیکنگ بہتر ہے، نہ ہم کوئی سروسز بہتر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہیں. جی تو آگے یہ ریزن سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ہے. لیکن جب یہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے مینس کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ لکھیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ جب ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کو ایکسپینڈیچر دنیا کو پیسہ زیادہ دینا ہے، یعنی آپ کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہے دنیا کی چیزوں کے اوپر جتنی آپ نے دنیا سے ارننگ کرنی ہے. تو آپ کی انکم جو آپ ارن کر رہے ہیں دنیا سے وہ کم ہے، اور جو آپ دنیا کو پیسہ دے رہے ہیں وہ زیادہ ہے. تو ایکسپینڈیچر زیادہ ہے اور آپ کی جو انکم ہے وہ کم ہے، اس لیے آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ موجود ہے وہاں پہ. تو جب آپ کے ملک کے اندر وہ زیادہ آئے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیفیسٹ ہوگا، تو آپ کا ملک کیا کرے گا؟ آپ کا ملک ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ایکسپینڈیچر زیادہ کر دیے ہیں، اس نے پیمنٹ زیادہ کرنی ہے اور ارننگ تھوڑی ہے، تو اس کو قرضہ لینا پڑے گا. پہلی چیز بورو کرنا پڑے گا دنیا سے ہی. تو اس کا مطلب جس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے اس ملک کو قرضہ لینا پڑتا ہے. اور یہی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہے، اس وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے دنیا کو پے نہیں کرنا، تو آپ کی ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ آپ نے اس کرنٹ اکاؤنٹ کے جو ڈیفیسٹ کو میچ کرنا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو میچ کرنا ہے، تو آپ قرضہ لے کے کریں گے تو آپ کا کیپٹل اکاؤنٹ، یعنی کیپٹل اکاؤنٹ میں آئے گا نا وہ قرضہ. تو کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر وہ قرضہ آئے گا اور وہ میچ کر کے اس کو کیا کرے گا وہاں پہ برابر کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ. تو بہرحال پہلا یہ امپیکٹ ہوگا کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کس میں چلا جائے گا؟ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. اچھا جی، تو یہ چیزیں یہاں تک ہمیں کلیئر ہوگی. اچھا آگے چلیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیلنس آف پیمنٹ جس کنٹری کا ڈیفیسٹ ہوگا اس ملک کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہوگا وہ بڑھ جائے گا. یعنی وہ ملک کیا کرے گا؟ اس کی بوروئنگ بڑھ جائے گی، پہلی بات. دوسرا یہ ہوگا کہ اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کنٹری کو اپنے ایسٹس کو زیادہ بیچنا پڑے. تو وہ سیل کرے گا اپنے ایسٹس کو، یعنی اپنی کمپنیز کے شیئرز کو، اپنی کمپنی کے بانڈز کو، تو اس کا اپنے ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس ملک کے ریزروز پھر یوز ہوں گے فورن کرنسی کے، جو کہ سینٹرل بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ اس سے وہ کیا کوشش کریں گے کہ جی ہم اپنے ڈیفیسٹ کو کم سے کم کریں. تو جس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے اس ملک کے ریزروز نیچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان ریزروز کو یوز کر لیا جاتا ہے پیمنٹ کے لیے. تو یہ ہے جی کانسیکوینسز تین چار جو ہمیں نظر آئے ہیں کس کے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور کانسیکوینس یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ جو ہے، ڈیمانڈ فار لوکل کرنسی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی نیچے کی طرف چلا جائے گا. تو یہ سارے فیکٹرز آگے کانسیکوینسز آگے کس کے بھلا؟ بیلنس آف پیمنٹ کے، یا ایکچولی یہ کس کے کانسیکوینسز ہیں؟
یہ کانسیکوینسز آف دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ کے کانسیکوینسز ہیں یا نتائج ہیں۔ اور اب جو ہے وہ کرنٹ بیلنس آف پیمنٹ سرپلس، مطلب بیلنس آف پیمنٹ تو سرپلس میں ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے بار بار بتایا وہ زیرو ہوتا ہے سم تینوں بیلنسز کا۔ تو یہ اصل میں کس کی بات کر رہا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کر رہا ہے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی دیکھیں، بلڈ پریشر ہائی ہونا بھی مسئلہ ہے اور بلڈ پریشر لو ہونا بھی مسئلہ ہے۔ بلڈ پریشر بیماری نہیں ہوتی ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا مسئلہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا لو ہونا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جائے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ڈیفیسٹ بھی بیماری ہے اور سرپلس بھی بیماری ہے۔ سرپلس بھی ایک بیماری ہے، سرپلس بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جس ملک کا بیلنس آف پیمنٹ کنٹینیوسلی سرپلس میں جا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے چائنا کی فار ایگزامپل، کہ چائنا فار ایگزامپل ایک میجر ٹریڈنگ نیشن ہے اور اس کا جتنی دنیا کے ساتھ وہ ٹریڈنگ کرتا ہے ان کے ساتھ ان کا بیلنس جو ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ کنٹینیوسلی ڈیفیسٹ میں اگر جا رہے ہیں تو وہ کنٹریز کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کنٹریز اپنی ڈومیسٹک پالیسی تھوڑی چینج کریں گے اور وہ چائنا کی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے، ٹیرف لگائیں گے، ان کا کوٹا مقرر کر دیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی جو ہے وہ چائنا کی جو ہے اس کی ایکسپورٹ پر فرق پڑے اور اس کا پھر وہ سرپلس اس میں نہ رہے۔